اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں سچ کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حکم کیا دیا ہے، سچ کیا کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں کو اپناؤ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس دین پر قائم ہو۔ نبی اکرم سے کون دین لے کر آئے ہو؟ جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ اب پوری دنیا کے انسانوں کو معلوم ہوگا کہ دین جو ہے دراصل وہ ہے جو ابراہیم لے کر آئے تھے۔ تو اب عیسائیوں کو دوسرا دین نہیں بنانا چاہیے، یہودیوں کو دوسرا دین نہیں بنانا چاہیے، دین وہی ہوگا جو ابراہیم لے کر آئے تھے۔ اب چونکہ عیسائی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، تو جب تم مانتے ہو تو پھر ابراہیم کے طریقے پہ کیوں نہیں آتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ کو بنایا ہے، اب تم مسلمان ہوں گے تو آؤ گے نا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والے نہیں تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت، پہلا گھر، دو گھر ہیں، ایک اور گھر بھی ہے، اس گھر کا کیا نام ہے؟ بیت المعمور۔ ایک کا نام ہے بیت العتیق۔ بیت المعمور کون سے ہے؟ جو عرش کے قریب، جہاں طواف کرتے ہیں تمام فرشتے۔ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے سارے کے سارے وہیں لگے رہتے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں، جس طرح ہم طواف کر رہے ہیں وہاں طواف اس کا ہوتا ہے، بیت المعمور کا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیت اللہ ہے، وسع للناس، یہ لوگوں کے لیے کیا کر دیے؟ قائم کر دیا گیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ مکہ مکرمہ یا بمکہ مبارکہ۔ اس میں ہر چیز میں برکت ہے، اس کے پانی میں برکت ہے، اس کے کھجور میں برکت ہے، اس کی فکر۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے نا خانہ کعبہ کو، تو آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ واپس نہیں آئی، اور جس جگہ سے دیکھو آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے، جہاں سے بھی دیکھو لوگ دیکھتے رہتے ہیں یہ خانہ کعبہ۔ پھر جب واپسی میں آتے ہیں پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کہتی کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں، بلکہ وہ آنکھیں وہاں لگی رہتی ہے۔ اس طرح بابرکت جگہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں سے لوگوں کو کیا ملتی ہے؟ رہنمائی ملتی ہے، دین کی رہنمائی اگر ملتی ہے تو وہاں سے ملتی ہے۔ اب وہاں جا کر کے آدمی کہے کہ مجھے زمین کے مٹی سے تو پیار ہے، گلیوں سے محبت ہے، اور وہاں کے سب چیزوں سے محبت ہے، محبت نہیں ہے تو امام سے نہیں ہے، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے مسلمان، اور زیادہ تر انڈیا والے پاکستانی یہ ان کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے، یہ کیا کرتے ہیں؟ ارادہ جا کر کے کھڑے جائیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں مجھے ہمیں مٹی سے بھی پیار ہے، مٹی سے بھی محبت ہے، شاعر سے محبت ہے، پانی سے محبت ہے، تسبیحات سے محبت ہے، ہر چیز سے محبت ہے۔ محبت نہیں ہے تو جو امام کھڑا ہے نا اس سے محبت ہے۔ یہ کتنا زیادہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہدایت کہاں ہے؟ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہدایت وہاں سے ملے گی۔ اب یہاں پہ آ کر کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ شیطان پیچھے لگا رہا ہے۔ فی آیت بینات، اس خانہ کعبہ میں ارد گرد بہت سارے مقامات ہیں، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ اس میں ایک نام ہے مقام ابراہیم، وہاں جا کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس مقام میں داخل ہو گیا اس کو کیا مل گیا؟ امن، سکون ہو گیا۔ اتنا سکون ہے کہ وہاں کسی کو یہ خیال نہیں آتا ہے کہ میری دنیا کوئی اور بھی ہے، وہ کہے دنیا میری یہی ہے، آخرت میری یہی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر کیا ہے؟ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، اس کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو، مالی طاقت، جسمانی طاقت ہو، تو وہ حج البیت کرے، یعنی حج کا ارادہ کرے۔ ومن کفر، ہاں جس کے پاس طاقت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، وہ انکار کرے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی، وہ تو کیا ہے؟ غنی ہے،
بے نیاز ہے، وہ کسی کی مدد نہیں چاہتا ہے کہ میری وجہ تمہاری وجہ میری وجہ سے وہاں جا کر خانہ کعبہ آباد رہے گا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمام دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ وہ کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت وہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ بہت سے پیسے والے ہوتے ہیں لیکن حج کرنے کی تو اپنی ہوتی نہیں چاہتے، وہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول تو سب کو کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو جاتے نہیں، کچھ لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، کریں گے اللہ نے بلا لیا۔ اللہ بلاتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، آپ کے ارادے کو قبول کرے گا۔ آپ ارادہ کریں گے تو قبول ہوگا، نہیں ارادہ کرو تو نہیں۔ تو یہ وہ پیغام تھا جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس پہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا آغاز